فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اپنا مددگار سمجھتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کے مددگاروں کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتاً، جو اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اس کائنات میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ ایک پھونک مار دی جائے تو اس کا گھر سارا فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ ہوا کا جھونکا آ جائے تب بھی، کوئی پھونک مار دے تب بھی، کسی نے کوئی چیز وہاں سے گزر گئی تب بھی، تو سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ جتنے آپ کے تعلقات ہیں، جتنے آپ کے معاونین ہیں، مددگار ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی۔ تو یہ سورہ العنکبوت میں خصوصی طور پر ذکر رب العزت نے فرمایا، اور آخر میں یہ بھی فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ سمجھ انہیں آتی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور ان مثالوں کے اندر مومنین حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی۔ اور 21ویں پارے کے آغاز میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وحی کی تلاوت کیجئے جو کتاب سے آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کیجئے۔ نماز کے متعلق قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر تذکرہ ہے، لیکن جہاں بھی ہے وہ نماز قائم کرنے کا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں۔ نماز پڑھنے کا صرف سورہ الکوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ حکم بھی صرف نبی علیہ السلام کو ہے کہ آپ نماز پڑھیے۔ مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے میں 5 چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نماز سنت کے عین مطابق ہو۔ نمبر 2، نماز وقت پر پڑھی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر نماز خشوع اور خضوع، عاجزی انکساری کے ساتھ اور پوری توجہ سے پڑھی جائے۔ چوتھے نمبر پر نماز باجماعت مسجد میں مرد حضرات ادا کریں، خواتین اپنے گھروں میں ادا کریں گی۔ 5ویں اور آخری چیز جو نماز قائم کرنے میں شریک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی پڑھنی ہے اور اپنے ماتحت افراد، بیوی، بچے، اولاد، ملازم برادری، فیکٹری کے ملازم، دفتر کے ملازم، اور جو لوگ جن کے کھانے پینے کے آپ ذمہ دار ہیں یا جن سے آپ کام لیتے ہیں، ان سب کی نماز کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ملتی ہیں تو نماز قائم ہوتی ہے۔ تو رب العزت نے اس مقام پر بھی یہی فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کیجیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کیونکہ نماز برائی، فحاشی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے، بچاتی۔
اگر کسی شخص کو اس کی نماز بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکتی، نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی کے کاموں میں بھی شریک ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی نماز کی فکر کرے، اس کی نماز اس کے کام نہیں آ رہی، اس کی نماز میں وہ جو ایمان چاہیے اس کے پاس وہ ایمان نہیں ہے۔ ورنہ اگر ایماندار آدمی ہے تو اس کی نماز اسے برائی، فحاشی اور غلط کاموں سے اسے روکے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے ہر کام کی اللہ کو خبر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا آیت نمبر 48 کے اندر وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے آپ اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، نازل ہوا تو تلاوت کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے نزول سے قبل اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ کو لکھنا آنا ہوتا تو باطل پر چلنے والے بے علم اور جاہل لوگ شک میں پڑ جاتے۔ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، اور آپ اتنی اعلیٰ کلام پیش کرتے ہیں، اس سے لوگ شک میں پڑ جاتے۔ ہاں جی، عربوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں مانتے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب آپ اسے لکھ بھی نہیں سکتے تھے تب بھی جو ہے وہ باطل لوگ جو ہیں وہ شک میں پڑ جاتے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن کی واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جنہیں رب العزت نے علم دیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا صرف ظالم لوگ ہی انکار کرتے ہیں، ہماری آیات کا صرف ظالم لوگ ہی انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہتے ہیں مکہ والے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آیات کیوں نہیں نازل ہوئی؟ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی مرضی، آیات تو سب اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میرے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، دعوت پہنچانا ہے، تمہیں سمجھانا ہے، ڈرانا ہے میرے ذمے، آخرت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے آیا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ، کیا ان لوگوں کو کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور وہ ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لرحمہ، اس قرآن میں اللہ کی رحمت ہے، وذکرى اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم۔ اس کے بعد جی آگے سورہ الروم ہے۔ سورہ الروم کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے۔ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک سب سے بڑی طاقت عیسائی تھی، روم کے اندر ان کی حکومت تھی، اور دوسری ایران کے اندر جو مشرک بھی تھے اور آخرت کے منکر بھی تھے۔ روم والے اہل کتاب بھی تھے اور آخرت پر ایمان لانے والے تھے، عیسائی تھے نا سارے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو روم اور ایران میں جنگ شروع ہو گئی، اور کبھی وہ غالب آ جاتے، کبھی عیسائی غالب آ جاتے، بس اس طرح کام چلتا رہتا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نبوت مل گئی تو اس وقت ایران غالب آیا،
اور مکہ والے چونکہ مشرک تھے تو ظاہر بات ہے مشرکوں کو ہی پسند کریں گے نا، تو ان کی دل کی تاریں جو ہیں وہ ایرانیوں کے ساتھ تھیں، وہ ایرانیوں کی فتح پر بڑے خوش ہوئے۔ تو اس موقع پر رب العزت نے یہ سورہ روم نازل کی، الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، ایران جیت گیا، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ایران پھر غالب آئے گا، فی بضع سنین، چند سالوں میں، بضع جو ہے 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، عربی زبان کے اپنے خاص قواعد ہیں، بضع سنین چند سال، 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، یعنی 3 سے لے کر 9 کے بیچ میں روم پھر غالب آئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی تسلی تھی، للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم ہے اور اب بھی، بعد میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جب روم غالب آئے گا چند سالوں کے بعد، اس دن مومن خوش ہوں گے۔ آج مکے والے خوش ہو رہے ہیں، مشرک برادری خوش ہو رہی، ہاں جی، تو اس دن پھر مومن حضرات خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد کے ساتھ، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت غالب ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حالات کے تو خلاف تھی، کیونکہ موقع پر تو ایران غالب تھا اور رومی مغلوب تھے۔ تو اس آیت کے تناظر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں سے شرط لگا لی کہ بضع سنین میں رومی غالب آئیں گے، غالب آئیں گے تو تم 100 اونٹ دو گے مجھے۔ بضع سنین میں 8-9 سالوں کے اندر اندر وہ غالب آئیں گے، اگر وہ غالب آ گئے تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اگر اتنے سالوں میں وہ غالب نہ آئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ پھر وقت آ گیا، مالک نے اپنا وعدہ پورا کیا، رومی پھر غالب آ گئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ اس آیت کے تناظر میں پورے 100 اونٹ جیت گئے۔ تو یہ کلام اللہ پر یقین کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم ہستی جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ یقین مانیے، پوری امت ایک طرف، یہ اللہ کا اکیلا ولی ایک طرف، بہت بڑا ایمان تھا اس کا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی، اس کے بعد جی اس کی آیت نمبر ہم 39 آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تم جتنا بھی سود لوگوں میں پھیلاؤ گے اور لوگوں میں اس کا چرچا کرو گے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ سود کھانے سے پیسے بڑھ جاتے ہیں، سود لوگوں سے لینے سے پیسے بڑھ جاتے ہیں، فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتے۔ کیسا دو ٹوک فیصلہ ہے، ہاں جی، تمہاری نظر میں سود سے پیسے بڑھتے ہیں، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا۔ کیا کمال پروگرام ہے، ہاں جی، مال خرچ کرن نال مال ود رہا ہے، سود لین نال مال کٹ رہا ہے۔ یہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو ایسے زبانی کلامی سمجھ نہیں آتی، ہاں جی، کہتے نا جے جا کرو گے او جا پرو گے، نہیں سمجھ آتی تو پھر کر کے دیکھ لو۔ تو یہ بھی کر کے دیکھنا پڑے گا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کیسے بڑھتا ہے، کر کے دیکھنا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ،
جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اپنے مال کو بڑھا جاتے ہیں، اور جو سود کھاتے ہیں اور سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں وہ اپنے مال کو برباد کر دیتے ہیں۔ یقین مانیے، آپ کو ایک حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ وہ کوئی چند ہزار، لاکھ سے بھی نیچے چند ہزار جو ہے اس نے قرضہ بینک سے لے لیا، 50 دفعہ دے دیا، پھر بھی اس کا وہ قرضہ ابھی تک کھڑا ہے۔ 2 دفعہ تو میں نے وکیل کو بیچ میں ڈال کے اس کو کلیئر میں نے کروایا، وہ بیچارہ فوت ہو گیا، بینک والے اس کے بیٹوں کے پہنچ گئے، تمہارے باپا کے 50,000 کھڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اس کے بیٹوں سے کہا بیٹا تم نے کچھ نہیں دینا، وہ کہتے ہیں ہمیں تنگ کریں گے۔ کہا وہ بزرگ فوت ہو گئے، جاؤ قبر سے لے لو جا کے۔ بھئی ہم اس کو 50 دفعہ کلیئر کیا ہے، بار بار ان کو پیسے دیے، حتیٰ کہ وکیل ڈال کے بھی اس کو کلیئر کیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا وہ قرضہ ختم نہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں جس نے بینک سے قرضہ لیا ہے، سوائے اس شخص کے جو اس سے بچنا چاہے اور وہ اپنی جان چھڑائے سارے پیسے دے کر۔ جب تک آپ سارے نہیں دیں گے نا، جان نہیں چھوٹے گی، وہ سود کاٹتے رہیں گے، اصل کھڑے رہیں گے۔ تو یہ بڑا ذلیل قسم کا کھاتا ہے، زندگی میں کبھی قرض نہ لیجئے گا۔ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے حق بھی معاف کر دیتے ہیں، انسانوں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ شہید ہو جائے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک قرضہ نہ ادا کرے، کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اس طرح مینج کریں کہ قرضہ لینا ہی نہ پڑے۔ آپ کو اس موقع پر مسلمانوں کے سب سے عظیم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ عید کے موقع پر ان کی زوجہ نے کہا کہ بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں تو آپ وظیفہ سے زیادہ تھوڑا سا قرض لے لیں۔ امیر المومنین نے خزانچی کو بلایا، کہا بیٹا مجھے قرض چاہیے۔ کہا کب دو گے؟ کہا اگلے مہینے دوں گا۔ کہا یہاں سائن کر دو، اگلے مہینے تک آپ زندہ رہو گے۔ کہا جی یہ گارنٹی تو میرے پاس نہیں ہے۔ کہا میرے پاس قرضہ نہیں۔ امیر المومنین کے بچوں نے بغیر نئے کپڑوں کے عید پڑھی، سمجھ آئی؟ بغیر نئے کپڑوں کے عید پڑھی، کیونکہ پیسے نہیں تھے، قرضہ لے نہیں سکتے، قرضہ ملا ہی نہیں، امیر المومنین کو نہیں ملا اور خزانچی نے نہیں دیا۔ ہاں جی، جب یہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہوا تو اس کی وراثت میں 5 دینار تھے۔ کتنے؟ 5 دینار صرف۔ اور ان کے جو ان کی زوجہ کے بھائی تھے، ایک بڑے امیر تھے، انہوں نے لاکھوں دینار اپنی وراثت میں چھوڑے۔ اور پھر اس دنیا نے وہ دن دیکھا، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے اور ان کا بیٹا ان کی جگہ پر جمعہ پڑھا کے باہر نکلا، اس کے ماموں کا بیٹا باہر بھیک مانگ رہا تھا جو لاکھوں دیناروں کا وارث تھا، جو لاکھوں دیناروں کا وارث تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز جب فوت ہوا، جس کی وراثت میں بچوں کو 5 دینار آئے تھے، یہ وہاں بھیک لوگوں کو دے رہا تھا۔
یہ فرق ہوتا ہے حلال کمانے کا اور حلال ذرائع پر چلنے کا۔ تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کو سمجھیں اور حق پر عمل کریں۔ ایک چھوٹی سی بات اور بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ یہ معروف تو یہی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن کچھ مفسرین اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ اللہ کے کوئی ولی ٹائپ آدمی تھے، اور انہوں نے اپنے اولاد کو بڑی اچھی نصیحتیں کی ہیں۔ تو اس کا ذکر رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے آغاز کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے تو کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو اس طرح جو ہے وہ آگے اور بھی چیزیں ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر جو ہے انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی وہ یہ ہے، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا نیکی تم جتنی چھوٹی سے چھوٹی کرو یا بڑی سے بڑی کرو، وہ تمہاری نیکی جو ہے کہیں پہاڑوں کے نیچے دب جائے یا آسمانوں میں چلی جائے یا زمینوں کی تہوں میں چلی جائے، اللہ اسے لے کے آئیں گے، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت جو ہیں وہ باریک بین ہیں اور بڑے خبردار ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم رکھنا، میرے بیٹے نماز قائم رکھنا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تکلیف آ جائے اس پر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں صبر کرنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو جو ہے وہ حقیر مت سمجھنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں درمیانہ پن لا۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز میں پست پن لے کے آ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے اور سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے، اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق بخشے۔ استغفر اللہ لی ولکم۔